الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية الإكرام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي الزهراء محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الدائمة على أعداء الدين النعيم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ ہے پروردگار کاظمی صاحب اس پر خلوص سے تمام کو قبول و منظور فرمائے، ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اس ذکر کے صدقے میں مالک ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، وارثان ذکر کے صدقے میں اس گھر میں جتنے مریض ہیں مالک شفا عطا فرمائے، اس مہینے کی برکت سے پروردگار ان کی تمام تر جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی حاجات کو پروردگار پورا فرمائے، اور جتنے بھی رضاء مومنین محمد علماء بچے مالک سب کی حفاظت فرمائے، معصیت کے شر سے ہم سب کو تمام مومنین کو مومنات کو مالک محفوظ فرمائے. اللہ کی لا ریب کتاب سے، اللہ کی بے عیب کتاب سے ایک بہت ہی مشہور و معروف پروردگار کا فرمان اکثر صاحبان منبر تلاوت کرتے ہیں. وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس میں پروردگار فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. پروردگار فرما رہے ہیں اے حبیب کہہ دیجئے، اے حبیب کہہ دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی تو ان سے کہو میری اتباع کریں. یحببکم اللہ، اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ خود تم سے محبت کرے. ہم یقیناً جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، جتنے مکاتب فکر موجود ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، ہر ایک چاہتا ہے مجھے جنت مل جائے، اور ہر ایک کا دعویٰ بھی ہے کہ میں ہی ناجی ہوں، میرا تعلق ناجی فرقہ سے ہے، میں ہی نجات یافتہ ہوں، یعنی مجھے ہی نجات ملے گی. جس مکتب میں میں ہوں وہی مکتب درست ہے، یہی مکتب قرآن کے مطابق ہے، یہی مکتب احادیث کے مطابق ہے. اور ہر ایک کی کوشش یہی ہے، جو بھی کام نیک عمل کرتا ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. کس کے لیے کام کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کوئی بھی کام کرے گا تو قربتاً الی اللہ کرے گا، یعنی اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے. اللہ کی کسی جگہ میں تو بیٹھا نہیں ہے کہ ہم نے اس کے قریب ہونے، اس قریب ہونے سے مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے میں یہ عمل انجام دے. تو ہر انسان چاہتا ہے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے مجھے محبت ملے، اللہ مجھ سے محبت کرے، میں اللہ سے محبت کروں، اللہ کا تکرم مجھے چاہیے. مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا تقرب نصیب ہوگا، اللہ کی محبت نصیب ہوگی تو جنت ملے گی. کیونکہ اصل مقصد کیا ہے کہ مجھے جنت مل جائے. جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، جس مکاتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، خواہش کس چیز کی ہے؟ جنت کی. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے بغیر ناممکن ہے.
تو ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں، اللہ مجھ سے محبت کرے. تو اللہ نے اس آیت میں جو سورہ آل عمران کی آیت ہے، پروردگار عالم نے ایک کلیہ دے دیا. پروردگار نے کیا دے دیا جی؟ ایک کلیہ دے دیا کہ تم جنت چاہتے ہو، تم جنت میں جانا چاہتے ہو، تم ناجی فرقہ بننا چاہتے ہو، تم نجات چاہتے ہو، تم فلاح چاہتے ہو، تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ سے تم محبت کرنا چاہتے ہو، تو پھر میرے حبیب کی اتباع کرو. کیا کرو جی؟ میرے حبیب کی اتباع کرو. جب تم میرے حبیب کی اتباع کرو گے نا، وہ جو محبت تم کرنا چاہتے تھے تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم میرے حبیب کی اتباع کرو گے، میں اللہ تم سے محبت کروں گا، میں اللہ تم سے محبت کروں گا. اور صرف اتنی بات نہیں ہو، یا غفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا. میں بڑا رحیم ہوں، میں بڑا کریم ہوں. پروردگار معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. اس آیت میں اگر آپ دیکھیں نا، تو پروردگار نے اپنے لیے اپنی محبت کا مرکز و محور نبی اعظم کو قرار دیا. کس کو قرار دیا؟ نبی اعظم. یعنی نبی اعظم کو اپنے لیے محبت کا مرکز و محور قرار دیا. کس نے؟ اللہ نے. میں نے جس مقصد کے لیے یہ آیت شروع کی اور جس سائڈ پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ آسان طریقے سے میں بھی کوشش کروں گا اور آپ بھی اس سائڈ پہ آ جائیں گے. میں اپنے مقصد کی طرف آؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ چند مقدماتی باتیں ضروری ہیں جو کرنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے لیے محبت کا مرکز و محور کسے بنایا؟ میرے ساتھ بولیے گا تھوڑا. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے محبت کا مرکز و محور بنا دیا. یعنی اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرے حبیب کی اتباع کرنا پڑے گی. یعنی یہ ذہن میں رہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم میرے حبیب کی اتباع نہ کرو اور میں تم سے محبت کروں. تمہیں میری محبت نصیب نہیں ہو سکتی. میری محبت اسی کو مل سکتی ہے کہ جو بندہ میرے حبیب کی اتباع کرتا ہے. اتباع کیا ہوتی ہے؟ پیچھے پیچھے جدھر حبیب چلے گا وہ کام کرنا پڑے گا. نبی کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا. ایسے اس چیز کا نام اتباع نہیں ہے کہ نبی کا منہ ادھر ہو اور ہمارا منہ، یہ اتباع نہیں ہے. پروردگار نے فرمایا اگر ایسا کیا تو میری محبت نصیب نہیں. میری محبت، اور یقیناً ہم جانتے ہیں، تمام مقاصد فکر جانتے ہیں، اگر اللہ کی محبت نصیب نہ ہوئی تو جنت ناممکن، جنت ملنا ناممکن ہے. تو جو بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے تو اپنے لیے محبت کا مرکز و محور اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا. تو ہم جو موالیان حیدر قرار ہیں، ہم جو محبان اہل بیت اطہار ہیں، ہم نے بھی اسی سنت الہیہ کو سامنے رکھا ہے. اب میں آگے اور مقصد پہ، ہم نے کیا کیا؟ اسی سنت الہی کو سامنے رکھا. ہمارا جتنا بھی عقیدہ ہے نا، وہ بھی اسی کے گرد گھوم رہے. پروردگار نے اپنے لیے محبت کا مرکز و محور نبی کو قرار دیا. ہم نے اسی سنت میں عمل کرتے ہوئے اپنی ہر چیز کا مرکز و محور نبی کو قرار دیا. کیا کر دیا؟ میں چند جملے کہوں گا، یقیناً بات کھل کے واضح ہو جائے گی. ایک درود پڑھ لیں آقا کی ذات پہ، اللہم صلی اللہ. ہم نے بھی کیا کیا ہے؟ اسی سنت الہیہ کو سامنے رکھے، اس پہ عمل کیا. مثلا کیسے کہ نبی اعظم، یعنی اکثر، یا میں چلو ایک اور جملہ ایڈ کر دوں، اکثر ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ علی کو مانتے ہیں، یہ فلاں کو مانتے ہیں، یہ اہل بیت کو مانتے ہیں، یہ تو نبی کو مانتے نہیں. بھائی ہم تو مانتے ہی نبی کو ہے. کیا کرتے ہیں؟ یعنی ہمارے لیے تو مرکز و محور کیا ہے؟ نبی ہے. میں ابھی ثابت کروں گا ہمارے لیے مرکز و محور کیا ہے؟ نبی اعظم ہے. ہم نے تو جس کو مانا نبی کے ذریعے مانا. اگر ہم نے کسی سے محبت کی ہے تو وہ بھی نبی کے ذریعے، جس سے نبی نے کہا اس سے ہم نے محبت کی، اور جس سے نبی نے نفرت کی ہم نے اس سے نفرت کی. یعنی ہمارے لیے بھی مرکز و محور کس کی ذات ہے؟ نبی اعظم کی ذات ہے. میں ابھی چند باتیں کھول کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثلا اگر ہم نے ایک درود پڑھے بابا
बुलंद सलवात पढ़ लीजिएगा। सारे साहिबान तवज्जो रखिए जी। बहुत प्यारी गुफ्तगू जो है वो आप तक पहुँचाने की सादत हासिल कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हमारे लिए भी बात यही हो रही थी ना कि मरकज़ और महवर कौन सी हस्ती है? नबी आज़म। माशाअल्लाह, आपको याद है नबी आज़म की ज़ात है, यानी नबी आज़म की वजह से हमने सभी को माना, किसी और की वजह से हमने नबी को नहीं माना। आप बात करके सामने है, यानी किसी और की वजह से हमने नबी को नहीं माना। अगर हमने किसी को मानना है तो नबी की वजह से माना। किसकी वजह से माना जी? नबी। थोड़ी सी और बात को फैला देते हैं। मसलन हमने इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जवानाने जन्नत का सरदार माने, लेकिन हमने इमाम हसन और इमाम हुसैन की ज़बान से निकले हुए जुमले में नहीं कहा। नबी ने कहा है कि हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार है, हमने मान लिया। इमाम हसन और इमाम हुसैन की ज़बान से नहीं कहा, माना। नबी ने ये जुमला का हदीस किसकी है? हमने मान लिया। जनाब सैयदा ने नहीं कहा कि मैं अपने बाप के जिस्म का हिस्सा हूँ, उनके कहने में नहीं माना, बल्कि नबी ने कहा फातिमा तो बल आदम मिन्नी, आपने मान लिया। अब अली के बारे में अगर हमारा अकीदा वो देख ले। अब अली ने नहीं कहा कि जिसका मोहम्मद मौला उसका मैं अली मौला। भाई हमने किसकी बात मानी है? नबी की बात मानी है, क्योंकि नबी ने कहा मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला। भाई हमने जिसको भी माना किसकी वजह से माना? नबी को माना, नबी की वजह से। नबी ने कहा है, हमने हसन हुसैन को जवानाने जन्नत का सरदार मान लिया। नबी ने कहा है, हमने जनाब सैयदा को खातून जन्नत मान लिया। नबी ने कहा है जिसका मैं मौला उसका हमने मान लिया। ऐसे जितने भी फजाइल है, हम तो बयान ये करते हैं कि हम जो कर रहे हैं नबी की वजह से कर रहे हैं। और मैं यहाँ रुक के ये जुमला जरूर कहूँगा कि जितना इंतशार है, जितना भी तफरका है, ये इसी वजह से कि लोग रसूल कायनात को ही नहीं समझ सके। किसको नहीं समझ सके? रसूल कायनात को ही नहीं समझ सके। और मैं यकीन से कह रहा हूँ, अगर रसूल कायनात को समझ लिया जाता तो आज ये इतने मकातब फिक्र मुसलमानों के इतने फिरके ना होते। मैं एक मिसाल दे दूं। मैंने कहा ना कि अगर रसूल कायनात को मान लिया जाता, या ऐसे कहूँ पहले मोहम्मद को अगर मान लिया जाता तो 14 के 14 मोहम्मद समझ आ जाते। एक मिसाल दे दूं। अच्छा, अभी सामने जो है ना हम देख रहे थे, चैनल बदल बदल के देख रहे थे, रोयत हिलाल कमेटी बैठी हुई है चांद साबित करने के लिए। हुकूमत ने कमेटी बनाई है ना, ऐसे कि मेरे साथ बोलिएगा थोड़ा सा। हुकूमत ने बनाई है, इसका काम क्या है? चांद देखना। कौन सा चांद? 5वीं का चांद बोले ना मेरे साथ, 20वीं का चांद, 10वीं का चांद, पहले का चांद। अच्छा, जो कुछ वो करते हैं वो आपके सामने, मैं उस साइड में नहीं जाना चाहता। वो कैसे साबित करते हैं, क्या करते हैं, या माह रमज़ान में क्या हुआ, जो सब कुछ आपके सामने। लेकिन मैं उस साइड में नहीं जाता, मैं मकसद की तरफ जा रहा हूँ कि इस कमेटी का काम क्या है, मकसद क्या है? पहली का चांद साबित करना। क्यों? 5वीं का क्यों नहीं साबित करते? 10वीं का क्यों नहीं साबित करते? 20वीं का क्यों नहीं साबित करते? पहली का क्यों करते हैं? पहली का इसलिए साबित करते हैं कि अगर पहली का साबित हो गया तो आखिर तक सिलसिला। यही मैं समझाना चाहता हूँ। अगर पहला मोहम्मद समझ आ जाता, एक दरूद पढ़े आका की ज़ात में। तो मैं कह रहा हूँ जैसे परवरदिगार ने अपने लिए मोहब्बत का मरकज़ व महवर किसको बनाया? नबी आज़म को। हमने भी उसी सुन्नत पे अमल किया। बाद लोग बातें करते हैं लेकिन उसमें वजन कोई नहीं होता। यानी सुन्नत की बात करते हैं कि हम सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो असली सुन्नतें हैं उनको छोड़ देते हैं। जिनको छोड़ दें तो फिर भी गुजारा चल जाता है, वो ले लेते हैं। ऐसे है कि नहीं? ऐसे ही है भाई। रसूल कायनात की सुन्नत पे अमल करना है तो सारी सुन्नतें लेना। रसूल कायनात की सारी सुन्नतें लें। परवरदिगार ने तो
اپنے لیے محبت کا مرکز و محور کس کو قرار دیا ہے؟ نبی اعظم کی ذات کو کہ میرے نبی کی اتباع کرو. جب اتباع کرنی ہے تو جو نبی کرتے جائیں گے. اور قرآن ایک اور جگہ پہ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. فرمایا میرا رسول جو دے وہ لے لینا ہے، جس سے منع کرے اس سے. اور یہی چیز جو ہے یہی دین ہے. کیا چیز ہے جی؟ یہی دین ہے. یعنی نبی نے جو دیا وہ لے لینا ہے، اور نبی نے جس سے منع کر دیا اس سے رک جانا. اسی چیز کا نام کیا ہے جی؟ دین ہے. اور نبی کی سنت پہ عمل کرنے کا نام ہی دراصل دین ہے. اور اس نبی کی سنت پہ عمل کریں گے تو تب جا کے اللہ راضی ہوگا، اللہ کی محبت نصیب ہوگی. اور اللہ کی محبت نصیب ہوگی تو پھر جا کے جنت کا منہ دیکھیں گے، وگرنہ جنت ملنا مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی اتباع نہیں کی. اور نبی کی اتباع کرنے کے لیے ہر پہلو کو دیکھنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو مرضی کی ہو سنتیں وہ لے لی اور جو مرضی کی نہیں ہے ان کو چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہے. ماہ محرم جو ہے اس میں یہی کچھ تو بتایا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ محرم میں غیر ذمہ دار بندے کی بات نہیں کر رہا، جو ذمہ دار بندہ ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ممبر پہ وہ ایسے فضول بات کرے، یا وہ قرآن پڑھے گا یا نبی کا. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی. تو یہ کیا ہے؟ یہی تو اصل چیز ہے. یا قرآن پڑھا جائے یا پھر نبی اعظم کا فرمان پڑھا جائے. یہ پڑھیں گے تو ہم سیدھے راستے پہ آئیں گے. اور یہ صرف پڑھیں گے نہیں، ان پہ عمل کریں گے تو ہمیں دراصل اس محرم کی حقیقت کا بھی پتہ چلے گا. اس محرم کی حقیقت کا بھی پتہ تب ہی جا کے چلے گا. میں نے کہا نبی کی اتباع کرنا ہوگی. نبی نے جو کیا وہ کرنا پڑے گا. اب یہ جو ہم محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، یہ بھی ہم اپنی وجہ سے نہیں کرتے. نبی اعظم نے خود ان سے محبت کی. امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے. انہوں نے ابن مسعود سے اس حدیث کو لیا، نقل کیا، جس میں اب ذرا غور کیجیے گا اہل بیت کی محبت کا کتنا فائدہ ہے. انہوں نے لکھا کہ نبی فرماتے ہیں اہل بیت سے ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ. اہل بیت سے ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے افضل ہے. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ جس کی اتباع کا نام دراصل خدا کا تقرب ہے، جس کی اتباع کا نام دراصل خدا کی محبت ہے. تو انسان کو پھر کیا کرنا ہوگا؟ انسان کو پھر یہی کرنا ہوگا جو نبی کرتے جائیں. وہ اگر نبی کسی دروازے پہ رک گئے ہیں تو ہمیں بھی اس دروازے کو پہچاننا چاہیے. اگر کسی کو اپنی محفل میں بٹھا لیا تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اس کو اپنی محفل میں لائیں. اگر نبی نے کسی کو اپنی محفل سے دور کر دیا تو ہم بھی اگر دور کر دیں تو ہم نے نہیں کیا، ہم نے تو نبی کی پیروی کیا نا. ہم نے کس کی اتباع کی ہے جی؟ رسول اعظم کی اتباع کی ہے. اور رسول کائنات کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا قرآن کی روح سے واجب ہے. اپنے نبی کو اپنا رول ماڈل بنانا، جو نبی کہتے جائیں وہ کرتے جانا، اور جس سے منع کرتے جائیں اس سے رکتے جانا. اب اگر کوئی کہے کہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تو اگر نبی نے ذکر نہیں کیا تو نہ کرو. ایسے ہی ساری مجلسیں جو ہوتی ہیں وہ نعروں کے لیے نہیں ہوتی ہیں. بعض مجلسیں ہوتی ہیں جو سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں. بلکہ میں بعض کی بات میرے زبان سے نکل گیا، بلکہ ساری ہی مجلسیں ایسی ہونی چاہیے جو سمجھنے کے لیے ہوں. اصل مجلس اسی کا نام ہے. مثلا میں اگر کہوں نہج البلاغہ کی جتنے خطبات ہیں مولا علی علیہ السلام نے گھر بیٹھ کے تو نہیں دیے، لوگوں میں ہی دیے نا. تو اس میں کئی نعرے لگتے تھے، کئی نعرے لگ گئے جی بھائی بڑا خطبہ دے دیا. یہ کیا تھا؟ تبلیغ. مجلس کا بھی یہی مقصد ہے. انسان جب جائے تو اس کے پلے کچھ ہو، وہ جائے تو کچھ لے کے جائے. اگر آئے تو صرف چند نعرے مارے ہیں. جب باہر نکلا گلی سے کسی نے پوچھا بھی مولانا نے یا ذاکر نے یا خطیب نے یا واعظ نے کیسا پڑھا؟ بڑا پڑھا. کیا پڑھا؟ بھائی یہ کوئی نہیں پتا. کیا پڑھے؟ یہ کوئی نہیں پتا. اب نعرے بڑے نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. ویسے نعرہ مارنا اب یہ نہ سمجھے گا کہ مولانا پہ
جو ہے نا فوری جو ہے فتویٰ بھی لگ جاتا ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی نعرے کا منکر ہے. نعرہ لگانا بڑی عبادت ہے. علی کا تو نام لکھنا عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت, ٹھیک ہے, علی کی محبت رکھنا عبادت. اس بات کو سمجھو کہ میں کہہ رہا ہوں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں کچھ ہم لے کے چلے جائیں. کیونکہ آج اب جس دور سے گزر رہے ہیں نا, بہت سخت دور ہے. آج باہر جب جائیں گے تو آپ پہ سوال ہوتے ہیں. ہمارے بچوں پہ کیا ہوتے ہیں؟ سوال ہوتے ہیں کہ اس سوال کا جواب دو, اس سوال کا جواب دو. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم وہ نعرہ لگا دیں گے. ایسا ہمیں جواب دینا ہوگا. اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ صحیح سند سے حدیث سنا, ہمیں قرآن سے کہیں لکھا. تو آپ کیا کریں گے؟ اگر مجالس ایسی ہو کہ جس سے پتہ چلے کہ واقعی یہ صحیح سند کی روایت تھی اور یہ اہل سنت نے مل کی. میں نے ابھی آپ کو جو روایت سنا, حدیث سنائی ہے, امام احمد بن حنبل اہل سنت کے امام ہیں, مسند ان کی کتاب ہے, اس میں ابن مسعود راوی ہیں, ان سے نقل کی ہے یہ حدیث جو ہے کہ 1 سال کی عبادت سے افضل ہے کیا چیز؟ اہل بیت کی محبت. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں. کون نبی کہہ رہے ہیں؟ بات یہاں سے چلی تھی نا. کون نبی کہہ رہے ہیں کہ جس کی اتباع کا نام جنت ہے, جس کی اتباع کا نام دراصل خدا کی محبت ہے. اور ہر انسان چاہتا ہے محبت ہو. لیکن یہ بات میں بار اس کا تکرار کر رہا ہوں کہ پیروی کرنی ہے, اتباع کرنی ہے, تو پھر جو نبی کہتے جائیں وہ کرتے جائیں, جس سے منع کرتے جائیں اس سے رکتے جانے. اب اہل بیت کی جو شان بیان کی ہے, نبی نے کسی ایک جگہ پہ نہیں بیان کی. مثلا اگر آپ دیکھیں امام حسن و حسین کو دیکھ لیں, ان کے فضائل بیان کیے, تو ایسا تو نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ بیان کر دیں. چلو میں ایک واقعہ بہت ہی معروف ہے. عید کے دن جب جنت سے لباس آ گئے, واقعہ آپ نے بڑا سنا. میں ایک صرف جملہ دینا چاہتا ہوں اس سے, تو اس کی طوالت میں نہیں جاؤں گا. حسن و حسین کے لباس جنتی. تو کیا کہا کہ نانا ہر کسی کی سواریاں ہیں, ہمارے پاس سواری نہیں, لباس تو جنت سے آ گئے. اہل سنت نے بھی لکھا, یہاں تک کہ کچھ اہل سنت نے اس کا اعتراض بھی کیا. تو یاسین قادری نے کتابیں کھول کے دکھائی اہل سنت کی کہ یہ دیکھو یہ لکھا ہوا. ایسے ہی ہے جی, اسی کو کہتے ہیں حقانیت. کیا کہتے ہیں؟ حقانیت. اور انسان کو فخر کرنا چاہیے کہ پروردگار نے ایسے امام عطا کیے, ایسے رہبر عطا کیے. اور یہ مجلس کے لیے جملے نہیں ہوتے ہیں کہ یہ یاد کیے ہوئے جملے, واقعی فخر کرنا چاہیے کہ ایسے گھرانے سے ہم متمسک ہیں. ایک درود پڑھے بابا دے تو بات ہوئی تھی جنتی لباس پہن لیے. تو کہا سواریاں سبھی کی ہے, ہماری نہیں. تو نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا سبھی کو وہ سواری نہیں ملی حسن و حسین جو آپ کو ملنے والی ہے. جو آپ کو ملنے والی ہے وہ کسی کے پاس سواری نہیں. آپ نے کہا تو میں سوار کر لی. ایسے ہی ہے, آپ نے دوش پہ سوار کر کے. میں نے جس کے لیے یہ روایت شروع کی, جو آپ کی بہت زیادہ سنی, ہمارے بچوں کو دیا, میں نے اس لیے یہ روایت شروع کی کہ نبی نے کیا کرنا تھا؟ بچوں کو کھلانے تھا نا, کہ بچوں کو خوش کرنا تھا, یہی مقصد تھا نا. کاندھوں پہ سوار کر لیا, جنتی لباس بھی پہن لیے. یا رسول اللہ گھر میں ہی ان کو چل کے خوش کر لیں. ایک جملہ دے رہا ہوں, اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں تو بھائی میں کہوں گا یا رسول اللہ ان کو گھر میں جگہ ہے نا, ادھر سے ادھر چلتے جائیں, بیٹوں کو کاندھوں میں بٹھا کے ادھر سے ادھر چلتے ہیں, ادھر سے ادھر. لیکن نبی باہر ہے. کیا کیا جی؟ بہت بڑا جملہ دینے لگا. نبی نے کیا کیا؟ باہر آئے. یا رسول اللہ کیوں باہر آئے؟ تو یقیناً یہ جواب ضرور آئے گا کہ اگر باہر نہ آتا تو کوئی کہتا یا رسول اللہ کتنی اچھی سواری ہے. بھائی ایک بندے نے کہا تھا نا یا رسول اللہ نعم المرکب, کتنی اچھی سواری ہے. تو نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا سواری بھی اچھی ہے پر تجھے سوار اچھے نظر نہیں آ رہے. اگر گھر میں اگر ان کو ایسے چلتے سواری بن جاتے, ان کے ناز اٹھاتے, تو کسی نے کہنا تھا یا رسول اللہ اندر ہی رہ جاتے. لیکن کیوں؟ حسن و حسین کے فضائل بیان کرنے تھے. اکثر ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے بھئی اندر ہی رہو, باہر کیوں آتے ہو؟
تو بھائی نبی کو بھی کو باہر کیوں آتے ہو؟ اندر ہی توجہ ہے میری طرف؟ بھائی نبی بھی باہر آئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حسن کا کیا مقام ہے، میرے حسین کا کیا مقام ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کا تعارف خود نبی اعظم نے کروایا، اور صرف یہی تعارف ہے۔ خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ کیا ہوتا تھا؟ وہی سنائی جا رہی ہے، اور وہی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ حسین گر پڑتے ہیں، دروازہ کھلتا تھا نا مسجد میں، حسین گر پڑتے ہیں تو قرآن جو بیان ہو رہا تھا وہ چھوڑ دیا۔ یہ تھوڑی بات نہیں ہے۔ مثلا کوئی جمعے کا خطبہ مولانا دے رہا ہو، اس کا بیٹا گر پڑے، کوئی جمعہ خطبہ چھوڑ دے گا؟ بولے تو صحیح میرے ساتھ، نہیں چھوڑے گا، چھوڑے گا؟ بھائی کوئی اور آپ میں سے اٹھ جائے گا کہ مولانا صاحب کا بیٹا تھا گر گیا ہے، ہم اٹھا لیتے ہیں، لیکن نبی اعظم خود بات چھوڑ کے چل پڑے، اور صرف چلے نہیں، حسین کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا کہ اے میرے صحابہ پہچان لو، یہ میرا حسین ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ میرا حسین ہے۔ یہ نبی اعظم نے جگہ جگہ پہ ان کے فضائل بیان کیے، کوئی جگہ رہنے نہیں دی کہ جس جگہ پہ ان کے فضائل بیان۔ اور اتباع تو یہ ہے کہ نبی نے کیا کہا ہے نا کہ ان سے محبت کرو تو ہم کریں، اور یہ جو دن منا رہے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ محبت ہے۔ کیا ہے جی؟ محبت ہے۔ بھائی ان کی بھی محبت ہے جو ابھی سے ہی 14 اگست کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور ہماری بھی محبت ہے۔ کیا ہے جی؟ لوگ فتوے لگاتے رہتے ہیں، فتووں سے نہیں ڈرنا، یہ 1400 سال سے فتوے لگ رہے ہیں۔ کیا ہے جی؟ 1400 سال سے امام شافعی پہ بھی فتوے لگے تھے۔ مجھے شعر یاد نہیں، بڑے شاعر تھے لیکن اس کا ترجمہ سنا دوں، ان پہ بھی فتویٰ لگا تھا۔ اور انہوں نے کہ اس شعر کا ترجمہ یہ ہے، انہوں نے کہا جب یہ فتویٰ لگا، امام شافعی نے کہا کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنے کا نام رافضی ہونا ہے تو پھر جنوں اس گواہی دو میں امام شافعی رافضی ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اہل بیت کی محبت کا پرچار کرنے سے صرف آج ہی نہیں رافضی کہا جاتا، یہ شروع سے چل رہا، اور یہ جو سلسلہ چلا تھا یہ بنو امیہ کے دور سے چلا۔ بنو امیہ نے یہ کام کیا۔ ایک درود بڑے بابا سے بلند اللہ ہم تو محبت کرتے کیونکہ نبی محبت کرتے۔ کیا کرتے تھے؟ نبی حسن و حسین سے محبت کرتے تھے، علی سے محبت کرتے تھے، کہا علی مجھ سے، میں علی سے ہوں، کہا حق علی کے ساتھ ہے، علی کہا یہ اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے، جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جس نے اس سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی۔ بھائی ہم سے تو نبی سے دشمنی نہیں ہوتی، ہم تو کیا کریں گے؟ محبت کریں گے۔ اب جناب سیدہ کے لیے خود کھڑے ہو کے بتایا یہ میری بیٹی زہرا ہے، ہم کیسے نہ محبت کریں؟ اور یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے قدم قدم پہ نبی اعظم کے مشن میں مدد کی ہے۔ کیا کیا جی؟ قدم قدم پہ مشن میں مدد کی ہے۔ میں نے ایک مجلس میں آپ کو بتایا تھا کہ مکے میں بھی یہی گھرانہ جنہوں نے نبی کی مدد کی، مدینے میں بھی یہی گھرانہ جنہوں نے نبی کے مشن میں مدد کی، کربلا میں بھی یہی گھرانہ جنہوں نے نبی کے مشن میں مدد کی۔ تبلیغ کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ ویسے تو کردار کے ذریعے تو 40 سال منواتے رہے نا، لیکن تبلیغ کی ابتدا ہوئی پہلے 3 سال جو ہے 40 سال کے بعد پہلے 3 سال کیا کرتے رہے؟ چھپ کے تبلیغ کرتے رہے۔ اس کے بعد حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے حبیب اپنے قریبیوں کو ڈراؤ۔ تو نبی اعظم نے کیا کیا؟ نبی اعظم نے ایک دعوت کا انتظام کیا جس کا نام دعوت ذو العشیرہ ہے، جس کے راوی بہت کم ہیں لیکن انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ دعوت ذو العشیرہ کے راوی بہت کم ہیں لیکن انکار کرنا کسی کی جرت نہیں۔ اور یہ پہلی دعوت جو ہے اس کا اہتمام کرنے والے کا نام کون تھا؟ علی ابن ابی طالب۔ اور جب علی نے یہ دعوت کا اہتمام کیا، عمر کتنی تھی؟
10 سال. سارے بولیے گا کتنی عمر تھی؟ 10 سال. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں بڑوں بزرگوں سبھی کے لیے یاد کرنے والے. 10 سال عمر تھی علی ابن ابی طالب کی جب دعوت ذوالشیرہ کا اہتمام کس نے کیا؟ سارے بولے نا امام علی علی ابن ابی طالب. میرا آپ سے سوال ہے جب 10 سال عمر ہو تو بچہ علیحدہ رہتا ہے کہ باپ کے ساتھ رہتا ہے؟ باپ کے ساتھ رہتے ہیں. تو علی کے باپ کون ہیں؟ جناب ابو طالب. تو یہ جلسہ کس کا ہو رہا ہے؟ اسلام کا پہلا جلسہ. گھر کس کا ہے؟ اب مختصر کر دوں، گھر ہے ابو طالب کا. بھائی اگر بیٹا کسی اور پارٹی کا ہو، باپ کسی اور پارٹی کا ہو تو کچھ بھی ہو جائے. اگر بیٹے کو نہ روک سکے تو کم از کم گھر میں جلسہ نہیں ہونے دیتا کہ ہونے دیتا ہے. تو جناب ابو طالب کے گھر میں اسلام کا پہلا جلسہ ہونا اس بات کی دلیل ہے جو مذہب نبی اور علی کا تھا وہی مذہب ابو طالب کا. ایک درود پڑھ لیا آقا کی ذات کو بلا. اہتمام ہوا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، کافی آپ کو ٹائم لے لیا. اہتمام ہوا، کھانا بنایا گیا، قریبیوں کو بلایا گیا. جب کھانا کھا چکے تو نبی اٹھے، تبلیغ کرنے کے لیے اٹھے. تبلیغ کرنا چاہتے تھے کہ ابو جہل اٹھا. اس نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے. دیکھو تھوڑا سا سالن تھا، سارے جو ہے انہوں نے خوب سے رو کے کھا لیا، لیکن پھر بھی وہ سارے کا سارا بچا پڑا ہے. یہ تو نعوذ باللہ جادوگر ہے، جادو کی ہے. وہ چلے گئے. اب دوسرے دن طریقہ بدلا. نبی اعظم نے کہا کہ کل کھانا پہلے تھا، خطاب بعد میں تھا. آج کیا ہوگا؟ خطاب پہلے ہوگا، کھانا. بھائی آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر کسی نے کھانا پہلے دے دیا تو پھر بعد میں مولانا کو سننے والا کوئی نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا. تو ادھر بھی مزاج کو بدلا گیا، طریقہ کار بدلا گیا. پہلے کیا کیا؟ کہا آج خطاب پہلے ہوگا اور کھانا بعد میں. اب ادھر سے نبی اٹھے، کیا ہوا جی؟ ادھر سے نبی اٹھے، ادھر سے ابو لہب اٹھنا چاہتا تھا. یا اسی وقت جناب ابو طالب اٹھے. کہا اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے بیٹھ جا. کیا کہہ؟ اتنا جوش تھا، اتنا جذبہ تھا، وہ بیٹھا. یہ جناب ابو طالب کی زبان سے ایک جملہ نکلا جو آج بڑا ہی مشہور ہے. آج ہر کوئی کہتا ہے لیکن سب سے پہلے یہ جناب ابو طالب کی زبان سے نکلا. اس وقت جناب ابو طالب نے کہا قم یا سیدی و مولائی، اٹھئے اے میرے آقا و سردار. اٹھئے اے میرے آقا و سردار. فرمایا بیان کریے، ابو طالب تیرے پیچھے کھڑا ہے. برائے عظمت جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. تو نبی اعظم نے تبلیغ کی. اب یہ جو پہلی دعوت تھی اس میں پورا عقیدہ بیان کیا. کیا بیان کیا جی؟ توحید بیان کی. کہا بتوں کو چھوڑ دو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو. اس کے بعد کہا کہ میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں، میں آپ کے لیے نبی بن کے آیا ہوں تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ سکو، قیامت کے عذاب سے. یعنی توحید کا ذکر بھی ہو گیا، نبوت کا ذکر بھی ہو گیا، آگے قیامت کا ذکر بھی ہو گیا. اب بات آئی، کہا اس مشن میں جو میرا ساتھ دے گا. اس جملے میں توجہ، اس مشن میں جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا وسیع بھی ہوگا، میرا جانشین بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا، میرا نائب بھی ہوگا، میرا بھائی بھی ہوگا. کون اٹھا؟ بولے تو صحیح، کون اٹھا؟ میں نے کہا کہ آج سمجھنے والی ہے، آپ نے بالکل قسم ہی اٹھا لیا کہ آج نعرہ لگانے ہی نہیں. نعرہ حیدری. اتنا محسوس نہ کیا. ایک درود پڑھ لیجیے بابا سے. کس نے کہا؟ کون اٹھا؟ علی اٹھے. 10 سال کی عمر ہے. اور روایت کے کیا خوبصورت جملے. مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. صرف یہی جملہ کہا نہیں، صرف اتنا نہیں کہا. یا رسول اللہ
جو آنکھ آپ کی طرف اٹھے گی میں وہ آنکھ نکال دوں گا، واہ واہ سبحان جو ہاتھ آگے بڑھے گا میں ہاتھ توڑ دوں گا، واہ میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ یہاں تک کی روایتیں موجود ہیں۔ نبی آگے بڑھے، علی کو گلے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، فرمایا یا علی تو میرا خلیفہ بھی ہے، تو میرا جانشین بھی ہے، تو میرا بھائی بھی ہے، تو میرا وصی بھی ہے، تو میرا نائب بھی ہے۔ یہ باتیں آپ کی سنی ہوئی، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، پہلی دعوت میں 2 وعدے ہوئے، اسی پہ میں اختتام کروں گا۔ کتنے وعدے ہوئے؟ 2۔ ایک وعدہ کیا علی نے، ایک وعدہ کیا نبی نے، ایسے ہی ہے نبی نے کیا وعدہ کیا؟ نبی نے وعدہ کیا جو میری مدد کرے گا اس مشن میں وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ میرا نائب ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، ایسے ہی ہے۔ علی نے کیا کہا؟ میں مدد کروں گا۔ اب یہ وعدہ کس کا ہے؟ علی کا۔ تو ایک وعدہ علی کا، ایک وعدہ نبی کا۔ اچھا، علی ہے امام اور محمد مصطفیٰ ہے اللہ کے نبی، نبیوں کے سردار، امام الانبیاء۔ اگر ہمارے نبی وعدہ پورا نہیں کرتے تو رسالت خطرے میں، علی وعدہ نہیں پورا کرتے تو امامت خطرے میں۔ توجہ ہے میری طرف؟ خطرے میں پڑے گی کہ نہیں؟ غور کیجئے گا۔ اچھا، دونوں ہستیوں نے وعدہ کیا۔ میرا آپ سے سوال ہے، اتنے عرصے سے ماؤں کی گودوں سے یہ ذکر نصیب ہوا، علی نے جو وعدہ کیا کہ میں مدد کروں گا، علی نے وعدہ پورا کیا کہ نہیں؟ علی نے وعدہ پورا کیا کہ نہیں؟ کیا نا، وعدہ پورا کیا نا بھائی، کیا۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں کیا تو بھائی شب ہجرت دیکھ لے، خطرے والے بستر پہ، تیروں کے سائے پہ، تلواروں کے سائے پہ، خطرے والے بستر پہ سو کے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِكُ کی آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت بتا رہی ہے علی نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ بھائی جنگ خندق میں بَرَزَ الْإِيمَانُ إِلَى الْكُفْرِ كُلِّهِ کا یہ جملہ نبی کا بتا رہے کہ علی نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ جنگ احد میں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا قصیدہ یہ بتا رہے علی نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، وہ پورا کر دیا۔ جو فتح خیبر ہوئی اس میں مرم کا سر اتارا، پتہ چلا کہ وعدہ پورا کر دیا۔ فتح مکہ ہوا، بتوں کو توڑ کے یہ بتا دیا کہ علی نے جو وعدہ کیا وہ پورا کر دیا۔ اب میرا سوال ہے، علی نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کر دیا، اب علی نے وعدہ پورا کر دیا، ایک وعدہ کیا تھا نبی نے۔ میرا سوال ہے کہ نبی نے وعدہ پورا کیا کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ تاریخ میں غدیر ہے ہی نہیں، تاریخ میں کوئی غدیر کا نام و نشان نہیں ہے، تو اگر نبی کی عصمت کا قائل ہے، اگر نبی کی نبوت کا قائل ہے، علی نے جو وعدہ کیا وہ تو پورا کیا، تو پھر ماننا پڑے گا اگر نبی نے وعدہ کیا تھا تو چاہے تاریخ میں غدیر نہ ہی ہو تو نبی نے ضرور کہا ہوگا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ علی نے وعدہ کیا وہ تو پورا کیا۔ سبحان اللہ۔ کیا کیا جی؟ وعدہ پورا کیا، علی نے وعدہ پورا کیا۔ اور نبی نے وعدہ پورا کرنا تھا کہ نہیں؟ اور کرنا چاہیے تھا۔ بے شک اور یہ جو پلانوں کا ممبر بنایا ہے یہ وہی وعدہ پورا کیا ہے۔ وہی وعدہ پورا کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کا بازو بلند کر کے فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی مولا ہے۔ یہ وعدہ پورا کیا ہے نبی اعظم نے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا نا کہ اگر آج سوشل میڈیا کے دور ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے پانی پینے کے لیے رکے تھے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا، یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں یہ ہے ہی کوئی نہ، آج کل تو ادھر نئی بات چھڑ گئی ہے کہ یہ تو کسی کی شہادت ہوتی ہے تو یہ اس دن خوشیاں منانے کے لیے کرتے ہیں، اور بھائی شہادت بعد بھی ہے اگر ہے تو۔ بے شک بے شک۔ غدیر پہلے ہے، نبی نے پہلے بازو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ پہلے بیان کیا۔ اور یہ وعدہ پورا کیا ہے کس نے؟ نبی نے۔ اور اگر آپ دیکھیں نا یہ جو کلمہ پڑھا جا رہا ہے نا، ایک دم اللہم صلی اللہ
नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। ये वादा पूरा किया है नबी आज़म ने। अगर तारीख में अगर गदीर ना भी हो तो इंसान का ये ज़हन ज़रूर कहेगा भाई एक नबी ने वादा किया है, ऐसी बात तो नहीं है, कोई आम बंदा तो नहीं है, वो हस्ती है कि जिसकी इत्तिबा का नाम मोहब्बत खुदा, यानी खुदा की मोहब्बत तब नसीब होगी जब रसूल की इत्तिबा करेंगे। अब नबी को ये वादा पूरा करना पड़ेगा और नबी ने वो वादा पूरा किया, तारीख ने भी बताया। लेकिन हैरानगी है इस बात पे, हैरानगी है इस बात पे कि जिसके थोड़े थोड़े रावी हैं उन चीज़ों को तो सभी मानते हैं, जिसके रावी 1,24,000 है उसको मानने के लिए तैयार, जिसके रावी सहाबी हैं, अज़वाज हैं, सभी हैं, उसको मानने के लिए तैयार लोग नहीं है। लेकिन जिसके चंद एक रावी हैं, मैंने अभी कहा ना, अगर आप देखेंगे जंगे ओहद है कितने रावी हैं, जंगे बदर है कितने रावी हैं, लेकिन कोई है ऐसा इनकार करने वाला कि जंगे बदर नहीं हुई? कोई है ऐसा इनकार करने वाला जो कहे कि जंगे ओहद नहीं हुई? कोई इनकार करने वाला है? नहीं। उनका इनकार नहीं करते जिसके रावी 1,24,000 है, या एक रिवायत में मुख्तलिफ रिवायतें 80,000 से लेके 1,20,000 1,24,000 तक की रिवायतें मौजूद हैं। इतने जो रावी हैं ये सारे के सारे रावी हैं, लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये याद रखिएगा, मैंने शुरू में कहा ना, अगर नबी को मान लिया जाता, अगर पहले मोहम्मद को मान लिया जाता तो फिर 14 के 14 मान लिए जाते। असल मसला ही यहाँ पे हुआ कि पहले मोहम्मद को ही नहीं माना गया, जो मर्जी की बात थी वो मान ली और जो मर्जी की बात नहीं थी उसको छोड़ दिया। सुन्नतें लेनी थी तो सारे लेना, अहले बैत से मोहब्बत करना किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत है। और ये सुन्नत जो है सिर्फ घर तक महदूद नहीं रही। मैंने बताया ना कि अगर घर तक ही रहते तो किसी को क्या पता चलता कि हसन हुसैन का क्या मकाम है? किसी को पता चलता? किसी को ना पता चलता। नबी ने लोगों को बताना था, और नबी कुंभा परवर नहीं है, सिर्फ खानदान की मोहब्बत के लिए नहीं कर रहे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा के मिसदाक है, वो तो अपनी तरफ से कुछ बोलते ही नहीं। अल्लाह कह रहे हैं कि मेरा नबी उतने तक नुतक नहीं करता जब तक मेरा हुक्म नहीं होता। तो ये कुंभा परवरी नहीं है, हसन हुसैन को अल्लाह ने मकाम ही इतना दिया, अली और ज़हरा को अल्लाह ने मकाम ही इतना दिया। आका की ज़ात पे बोलो सलवात पढ़िएगा। तो मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उसके दुश्मन से नफरत की जाती है। क्या किया जाता है जी? जिससे मोहब्बत की जाती है उसके दुश्मन से। लेकिन मुआशरे में उल्टी गंगा बहती है कि इनसे भी मोहब्बत, इनके दुश्मनों से भी। ऐसा नहीं, और नबी ऐसे बंदे को पसंद नहीं करते। नबी तो इनके कातलों पे लानत करते हैं और हम उनको रज़ी अल्लाह कह देंगे। इसका मतलब यह है हमने अपनी मर्जी शामिल कर दी। अल्लाह ने कुरान में इनकी मोहब्बत को वाजिब करार दी। क्या कर दिया? मैंने एक मजलिस में इमाम शाफी के चंद कलिमात, चंद अशआर सुनाए थे कि इमाम शाफी अलैहि सुन्नत के इमाम, उन्होंने कहा कि या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्ज़ुम मिनल्लाहि फिल कुरान अनज़लहु कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्रि अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। ए अहले बैत रसूल, आपकी अज़मत के लिए ये काफ़ी है कि अल्लाह ने आपकी मोहब्बत को वाजिब करार दिया, और आपके मकाम और मर्तबा के लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि कोई भी नमाज पढ़े और आप पे दरूद न पढ़े तो उसकी नमाज ही कबूल नहीं होती, और उनकी नमाज कबूल नहीं होती। ये मकाम बनाया अल्लाह ने आले बैत।
اہل بیت کے مقام کو لوگوں تک پہنچایا، اپنے کردار کے ذریعے بیان کیا لوگوں کے سامنے، جہاں چند لوگ دیکھے وہاں پہ ان کا تذکرہ کیا، وہاں علی کی شان بیان کی، وہاں حسن و حسین کی شان بیان کی، وہاں جناب زہرا کی شان بیان کی، وہاں اہل بیت کی شان بیان کی۔ جب فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، یہ سارے کے سارے محمد ہیں، ہمارا پہلا محمد ہے، ہمارا درمیان والا محمد ہے، ہمارا آخری محمد ہے۔ اس طریقے سے بیان کیا، لیکن افسوس لوگوں نے نبی سے محبت کی زبانی، کردار والی محبت نہیں کی۔ اگر کردار والی محبت کرتے تو جو نبی نے کہا تھا، جو کیا تھا وہ کرتے۔ نبی نے تو اہل بیت سے محبت کی ہے، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کی ہے، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کی ہے۔ یہاں تک اتنی روایات موجود ہیں جن میں فرمایا کہ فلاں کے قاتل پہ لعنت، فلاں کے قاتل پہ، آج تو ہم اگر لعنت کر دیں تو ایف آئی آر کٹ جاتی ہے نا، لیکن خود روایتیں موجود ہیں کہ خود نبی نے کہا میرے حسین کے قاتل پہ لعنت، میرے حسین کے قاتل پہ۔ یہ کس نے بیان کیا؟ نبی اعظم نے بیان کیا۔ اور خود پروردگار قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے، سورہ اعراف میں، کہ میرے رسول کو اور مجھے اذیت دے، اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو اگر ہم جو لعنت اللہ علیہ ہیں ان کو ہم رضی اللہ بنا دیں تو یہ اپنی ہماری مرضی ہے نا، مگر نبی نے تو لعنت کی، اور نبی کو تو اتنا پیار تھا امام حسین علیہ السلام سے۔ جا رہے ہیں ایک گلی میں، یا ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، رسول کائنات کے قدم رک گئے، رسول کائنات اسی سائڈ پہ چلے جس سائڈ سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پتہ چلا ایک مدرسہ ہے، اس سے بچے کی آواز آ رہی ہے۔ جب اندر گئے تو ایک بچہ تھا جس کو استاد نے مارا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ رسول کائنات آگے بڑھے، اس بچے کو گلے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، استاد کو کہا کہ آج کے بعد اس بچے کو نہ مارنا، آج کے بعد اس بچے کو نہ مارنا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کا یہ رشتہ دار ہے، مجھے نہیں پتا تھا، آئندہ نہیں ماروں گا۔ نبی نے فرمایا میرا رشتہ دار نہیں ہے۔ یا رسول اللہ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب یہ روتا ہے نا تو اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، جب یہ روتا ہے تو اس کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، اور اگر کوئی بچہ میرے حسین جیسا روتا ہے میں اس کا رونا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو مجھے اتنا بتائیں کہ رسول کائنات تو اس بچے کا رونا برداشت نہیں کرتے جس کی آواز حسین سے ملتی ہو، تو مجھے اتنا بتائیں کیا نبی کے بعد حسین نہیں رویا؟ کیا نبی کے بعد حسین نہیں روئے؟ خود رسول کائنات کا جنازہ اٹھا اور چند بندے تھے، نہ غسل میں کوئی شامل ہے، نہ کوئی جنازے میں شامل ہے، نہ کوئی دفن کرنے میں شامل ہے، کیا حسین روئے نہیں ہوں گے؟ وہ حسین جو رسول کائنات کے چہرے کے عاشق تھے، اپنے نانا کے چہرے کی عاشق، نانا کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، جب وہ نانا دنیا سے چلا اور اتنی غربت دیکھی کہ کوئی پرسہ دینے کے لیے بھی نہیں آیا، کیا حسین نہیں رویا ہوں؟ کیا نبی اعظم تڑپے نہیں ہوں گے کہ میرا حسین رو رہے ہیں؟ اور کتنی غربت آئی نبی کے بعد، اتنی غربت آئی کہ 3 دن تک جنازہ پڑا رہا۔ کس کا؟ یہ 3 دن تک جنازہ پڑا رہا اس کا جس نے ان لوگوں کو جہنم کے کنارے سے پکڑ کے جنت کے کنارے پہ کھڑا کیا، اس ہستی کا جنازہ، لیکن 3 دن پڑا رہا، کوئی نہ غسل میں شامل ہے، نہ کفن میں شامل ہے، نہ جنازہ پڑھنے میں شامل ہے، حسین روتے رہے۔ کیا اس کے بعد یہ دکھ تھم گئے؟ یہ مصیبتیں تھم گئی؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو پہلی مجلس ہوتی ہے اس میں یہی درد پڑتا ہوں، اس کے بعد جو دکھ ہے ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ جس گھر میں قضیہ ہو جاتا ہے لوگ آتے ہیں پرسہ دینے کے لیے، لوگ آتے ہیں پرسہ دینے کے لیے۔ تو جہاں رسول اعظم جیسی ہستی دنیا سے چلی جائے
کلمہ پڑھنے والوں کا حق نہیں بنتا تھا چلو جنازے میں نہیں آئے، غسل میں شامل نہیں ہوئے، کفن میں شامل نہیں ہوئے، حق تو بنتا تھا نا، آتے آگے کہتے یا علی رسول کائنات کا بڑا ارمان ہے، جناب سیدہ کو کہو تیرے بابا کا بڑا ارمان ہے. کیا پرسہ دینے کے لیے آئے؟ عزادارو پرسہ دینے کے لیے آئے، لیکن انداز علیحدہ تھا. کائنات میں یہ پہلی مستور ہے، پہلی عورت ہے کہ جس کو باپ کا پرسہ دینے کے لیے لوگ آئے، لیکن ہاتھ میں آگ کے شعلے لے کے، لیکن ہاتھ میں آگ کے. اس کائنات میں کوئی ایسی مظلوم بی بی نہیں دیکھی ہوگی آپ نے کہ بابا کا جنازہ اور کوئی پرسہ دینے والا نہیں، اور کوئی پرسہ بھی دینے والا آیا تو اس رنگ میں کہ دروازے پہ آگ لگی آتی. تو اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو کربلا کے آپ دکھ یاد کرتے ہو نا، یہ نئے نہیں ہیں، یہ دکھ مدینے میں آ چکے ہیں، یہ دکھ مدینے میں آ چکے ہیں. اور اختر مرحوم چنیوٹی نے یہ شعر بھی لکھا کہ قتل شبیر سقیفہ کا نتیجہ نکلا، قتل شبیر سقیفہ کا نتیجہ نکلا، راز لوگوں کے کھلے شام کے بازاروں، راز لوگوں کے کھلے شام کے بازاروں میں. یعنی اختر مرحوم چنیوٹی یہ بتانا چاہتا تھا کہ دراصل حسین تو سقیفہ میں شہید ہو چکا تھا، یہ منصوبہ بن چکا تھا، یہ پلاننگ ہو چکی تھی. تو میں نے کہا یہ جو کربلا میں دکھ ہے نا، یہ کوئی نئے نہیں تھے. چلو میں تھوڑا کھول دیتا ہوں. یہ جو کربلا میں علی کی بیٹیوں کے خیموں کو آگ لگی ہے نا، یہ پہلی نہیں تھی، یہ آگ مدینے میں اسی گھر کے دروازے پہ لگ چکی تھی. یہ جو کربلا میں حسین شہید ہوئے نا، یہ صرف حسین شہید کربلا میں نہیں ہوئے، بلکہ اسی حسین کا ایک بھائی ہے جس کا نام محسن ہے. جلتے ہوئے دروازے کے نیچے ماں آئی، محسن جب پسلیاں ٹوٹی تو محسن شہید ہوا، تو جناب سیدہ کی آواز آئی اماں فضا جلدی آ میرا محسن شہید ہو گیا، اماں فضا جلدی آ میرا محسن شہید ہو گیا. اور یہ جو علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں یا گلے میں رسی آئی، یہ بھی کوئی نئی نہیں تھی، یہ مدینے میں علی کے گلے میں رسی آئی، اس کا ایک سرا جناب سید سجاد کے گلے میں. عزاداروں بڑا دکھ دیکھے اہل بیت نبی کے بعد. یہ وہ اجر تھا کہ جو واجب قرار دیا گیا، یہ محبت و مودت تھی جو واجب قرار دی، یہ صلہ دیا. اسی لیے ہم محرم مناتے ہیں، یہ پرچار کرتے ہیں، یہ احتجاج کرتے ہیں کہ نبی نے تو اجر مانگا تھا. کہ یہ مودت تھی، یہ محبت تھی کہ ابھی چند دن گزرے کہ اسی دروازے پہ لوگ آگ لے کے آ گئے، اسی دروازے پہ آ کے کہتے ہیں کہ علی کو باہر نکالو، علی کو باہر نکالو نہیں تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. اور روایات کہتی ہیں آگ لگا دی. اگر ظلم نہ ہوا ہوتا تو صدیقہ نبی کی بیٹی جس کے جملے موجود ہیں، فرمایا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا علیہ علیہ. فرمایا بابا تیرے بعد میرے اوپر اتنی مصیبتیں آئی، میرے اوپر اتنے دکھ آئے، اگر دنوں پہ آتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اگر پہاڑوں پہ آتے ریزہ ریزہ ہو جاتے. عزاداروں یہ کوئی عام بی بی نہیں تھی، یہ صدیقہ بیٹی ہے نبی کی. اگر کہا ہے نا مجھ پہ دکھ آئے ہیں، تو یہ نبی کی بیٹی جھوٹ نہیں بول سکتی، آئے ہوں گے دکھ. علماء نے لکھا جو آخری دن تھے نا جناب سیدہ کے، اس وقت اتنی لاغر ہو چکی تھی رسول کائنات کی بیٹی. علماء نے لکھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا نا، نمازی باپ کی نمازی بیٹی جب نماز کا وقت ہوتا نماز کے لیے اٹھتی تو اس طریقے سے اٹھتی کہ مصلی عبادت تک جاتے ہوئے 15 منٹ لگ جاتے تھے. ہونے والا مستور تھی نا، کہیں باہر تو عبادت کے لیے نہیں جانا ہوتا تھا. آخر وجہ کیا ہے 15 منٹ کیوں لگتے تھے؟ گھر میں نماز پڑھنی ہو، گھر میں عبادت کرنی ہو. تو علماء نے لکھا یہ 15 منٹ اس لیے لگتے تھے کہ علی کی زوجہ رسول کی بیٹی جب اٹھنے لگتی تھی نا تو پسلیاں تو ٹوٹ چکی تھی نا، ایک ہاتھ ہوتا تھا پہلو پہ، ایک ہاتھ ہوتا تھا دیوار پہ، کبھی سہارا لے کے اٹھتی، کبھی بیٹھ جاتی، پھر اٹھتی، پھر رک جاتی. اسی طریقے سے چلتے چلتے پسلیوں پہ ہاتھ ہوتا تھا. جناب سیدہ مصلی عبادت پہ آ کے عبادت کرتی تھی. عزاداروں جناب سیدہ پہ اتنا ظلم ہوا، دروازہ جل رہا تھا، پیچھے دیوار تھی، درمیان میں رسول کی بیٹی تھی. رونے والوں دروازے کو آگ لگی ہوئی تھی. ایک کمینے نے دھکا دیا دروازے کو، دروازہ گرا، دروازہ زمین پہ نہیں گرا،
हम 1400 साल से इसलिए रो रहे, ये जलता हुआ दरवाजा रसूल की बेटी पे गिरा, रसूल की बेटी जमीन पे आई, जलता हुआ दरवाजा मोहम्मद की बेटी पे आया। और होने वालों दरवाजा जब गिरा, ये फौज दरवाजे के ऊपर से गुजरी, और होने वालों जब ये लोग दरवाजे से गुजरे, नीचे जनाबे सैयदा थी, जनाबे सैयदा की पसलियां टूटी। एक मलऊन था, अरे जिसने जुल्म किया जनाबे सैयदा पे, जनाबे सैयदा का बाजू टूटा। और होने वालों अल्लामा कुज़वीनी ने फातिमा बिन्त लहद में अपनी किताब में ये जुमला लिखा कि एक कील था जो आग की वजह से सुर्ख हो चुका था। जब जनाबे सैयदा के ऊपर दरवाजा आया, ये लोग गुजरे दरवाजे के ऊपर से, जो वो कील जो आग आलूदा हो चुका था, जो आग की वजह से गर्म हो चुका था, वो जनाबे सैयदा के पहलू में पैबस्त हुआ। या जनाबे सैयदा की आवाज आई, अम्मा फिजा, अरे जल्दी आ, मेरा मोहसिन शहीद हो गया, अरे मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अज़ादारो, अली के गले में रस्सी थी, अली के गले में रस्सी डाल के लेके जा रहे थे। या जनाबे सैयदा को दुख तो बहुत थे, पसलियां तो टूट चुकी थी, लेकिन इधर उधर देखा, कहा ऐना ऐना अबुल हसन, कहा हसन का बाबा कहाँ गया। आवाज आई, अली के गले में रस्सी डाल के ले गए। और होने वालों सैयदा ने आसमान की तरफ देखा, कहा मेरा अल्लाह, मेरी पसलियां टूटी, मैं ज़हरा बर्दाश्त कर गई, और मेरा मोहसिन शहीद हुआ, मैं ज़हरा बर्दाश्त कर गई, और मैं अली के गले में रस्सी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और होने वालों मैं कहूँगा जनाबे सैयदा अली के गले में रस्सी बर्दाश्त नहीं की, अरे काश कूफा शाम के बाजारों में होती, अरे तेरी बेटियों के हाथों में रस्सियां, और कहीं अकबर